السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی یہ آپ سے سوالات پوچھ رہے ہیں حیض کے بارے میں، عورتوں کی جو ماہواری کے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، عورتوں کے ماہواری مہینے بھر آپ لوگ کو پتہ ہے، اور جو عورتوں کو مینسز آتے ہیں اس کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، تو اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ ایک ناپاک چیز ہے، تکلیف کا باعث ہے، بھی پروف کرتا ہے، اور مینٹل حساب سے بھی، مینٹل اسپیکٹ سے بھی۔ میڈیکل اسپیکٹ سے کیا ہے کہ آئرن لاس ہوتا ہے عورتوں کا، بلڈ لاس ہوتا ہے، اینیمیا ہوتا ہے، ہیموگلوبن کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ اس میں ہی انڈومیٹریم جو یوٹرس کی ہے وہ شیڈ ہو رہی ہوتی ہے، پھر ایک تکلیف کا بھی باعث ہوتا ہے، کریمپی سینسیشن ہوتا ہے، لوور ایبڈومنل پین ہوتا ہے۔ یہ سارے میڈیکل اسپیکٹس ہیں۔ ایسٹروجن پروجسٹرون جو ہارمونز ہوتے ہیں عورتوں میں وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا جو فزیکل مینٹل اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسی دور ایام میں، یہ جو ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، اسی میں ان عورتوں کا 14 15 جتنے بھی سائیکلز ہوتے ہیں عورتوں کے، کسی کے 10 دن کے ہوتے ہیں، کسی کے 8 دن کے، 7 دن کے، اس پورے ٹائم پیریڈ میں ڈیو ٹو ہارمونل امبیلنس دیر از سم اماؤنٹ آف پرابلمز ان دیئر ایٹیٹیوڈ، چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام
جو اسلام اجازت دیتا ہے طلاق کا وہ شوہر کو دیتا ہے، عورت کو نہیں دیتا، کیونکہ انہی ایام میں ایک چڑچڑا پن بھی ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ غصے کی بنا پہ بھی اسلام شریعت عورتوں کو طلاق کا حق دے دیتا، کیا پتہ وہ حالت ایام میں دے دیتے طلاق۔ تو یہ بہت اللہ تعالیٰ نے بیلنس رکھا ہے۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ بہت ناپاک چیز ہے، تکلیف کا باعث ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض میں تم اپنی عورتوں سے علیحدہ رہا کرو۔ فَاعْتَزِلُوا یعنی ان کے ساتھ مقاربت نہ کیا کرو، جو شوہر اور بیوی کا مقاربت کا رشتہ ہے، ہم بستری کا رشتہ ہے، اس حالت میں اگر وہ ہیں تو ان سے مقاربت نہیں کرنی ہے، سمجھ لو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے قربت مت کیا کرو جب تک وہ خود پاک نہ ہو جائیں۔ جب وہ پاک ہو جائیں تب ان سے قربت کر سکتا ہے انسان، مطلب انسان کے اندر جو شہوت کے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان کو انسان پورا کرے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اسی طریقے سے پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ۔ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، ان کے پاس آؤ جس جگہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کے اندر جو شہوت کے طریقوں کو اور طرزوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے وہ جائز طریقے سے دیا ہے، ناجائز طریقے سے نہیں آؤ۔ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو۔ یعنی گویا اگر کوئی اس عمل میں دخل اندازی کر رہا ہے اور پھر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور وہ بہت زیادہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، جس طرح میں بتا چکا ہوں ایک پروویژن ہے، یہاں جس طریقے کی کھیتی ہے، یہاں جو بو گے وہ فصل کاٹو گے، جیسے بیوی کے ذریعے سے اللہ تمہیں اولاد دے گا، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر سے آؤ نا۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، سو اپنی کھیتی میں اس طرف سے ہو کر آؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، وہاں سے جائز راستے سے آؤ بالکل، پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی جہاں تک ٹرانس ویجائنل سیکس کا تعلق ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دائیں کروٹ بائیں کروٹ، جہاں سے جو معاملہ جائز راستہ ہے اس کو اختیار کرے انسان، لیکن وطن سے نہیں یا حرام راستے سے نہیں، کیونکہ جس طرح مرد اللہ کی مخلوق ہے عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، تمام مخلوق اللہ کے یہاں برابر ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب کی صحت برقرار رہے، سب کی صحت برقرار رہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ، اور اپنے آئندہ کے واسطے کے لیے تم جو کچھ کرتے ہو اس کا سامان آگے بھیجو۔ آئندہ کے لیے کیا کرتا ہے انسان، یعنی جب یہ شوہر اور بیوی میں ایک مقاربت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے حاصل کیا ہوتا ہے، اولاد حاصل ہوتی ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ، اور اپنے لیے آگے کے لیے سامان تلاش کرو، یعنی اولاد کو ڈھونڈو۔ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر اللہ کا تقوی حاصل کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کر کے رہنی ہے، اس کے سامنے پیش ہونے والا ہے، تمہارا معاملہ اللہ کے آگے جائے گا، حساب کتاب ہوگا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دیجئے اہل ایمان کو جو کہ ہمارے تمام معاملات پہ اپنی طرز زندگی گزارتے ہیں۔ گویا یہاں آپ لوگ کو بار بار نظر آئے گا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، جتنے معاملات آئے ہیں، روزے کے، حج کے، قتال کے، صوم کے، سب معاملات میں آپ دیکھیں گے تقوی ہر جگہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ اصل شریعت محمدی کا بلو پرنٹ اب تیار ہو رہا ہے، اس میں بار بار تکرار آئے گی تقوی کی۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور نہ ڈھال بنا لیا کرو اللہ کی قسموں کو، عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا، کہ تم نیکی اور تقوی اور صلح کے مابین اختلاف کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے مابین صلح میں اختلاف کرو۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نام کو، اللہ کی عظیم ترین نام کو ڈھاس نہیں بنانی ہے، بیس نہیں بنانا اپنی قسموں کے لیے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی انسان قسم کھا بیٹھے کہ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، چاہے وہ کام نیکی کا تھا، لیکن غصے میں ہے انسان، اب قسم کھا بیٹھے، اب کیا کریں؟ تو اللہ کی قسم مت کھا لیا کرو، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں آڑ نہ بن جائیں وہ تمہاری قسمیں۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے صلح کرانے میں بھی اللہ کی قسموں کو آڑ نہ بناؤ۔ اب ایگزامپل ہے کہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، اس کے بیچ میں آپ کود گئے، پوری آپ نے کوشش کر لی لیکن صلح نہیں ہو رہی ہے، اب آپ قسم کھا بیٹھے ہیں کہ بس اب میں صلح نہیں کراؤں گا، تو گویا آپ نے اللہ کے نام کو آڑ بنا لیا ہے۔ لہٰذا یہ معاملہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر نیکی کی طرف انسان کو آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھو، جس طرح تم دنیا میں آگے بڑھو یہ معاملہ تمہارا دین میں ہونا چاہیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون سا بندہ میرا کیا کام کر رہا ہے، وہ سنتا بھی اور علم بھی رکھتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تعالیٰ تم پر روز آخرت گرفت نہیں فرمائے گا ان قسموں پر جو تم ایسے ہی کھاتے ہو، بےہودہ قسمیں،
یعنی بغیر مقصد کسی عزم و ارادے کے جو انسان قسم کھا بیٹھتا ہے اس پہ اللہ نہیں پکڑے گا۔ یہ دراصل عربوں کا رواج بتایا جا رہا ہے، واللہ باللہ کے علاوہ ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا، گویا یہ ان کا ایک طریقے کا قسم کھانے کا ایک سمجھ لیجئے فیک اسٹائل ہوتا ہے، ارادہ اصل نہیں ہوتا بلکہ ایک طریقے کا تکیہ کلام ہوتا ہے، اسلوب ہوتا ہے ان کی گفتگو کا، لیکن جان بوجھ کر قسم نہیں کھاتے وہ۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا کَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں اس پہ اللہ تعالیٰ معاوضہ کرے گا، باز پرس ہوگی جو قسمیں تم جان بوجھ کے قصداً کھاتے ہو۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرتے ہے اور حلیم بھی ہے، اس کا کوئی حکم جو ہے حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، حلیم بھی ہے۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی، یعنی آپ قسم کھا چکے ہیں کہ اب بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، کسی غصے پہ قسم کھا لی ہے، تربص 4 اشہر، ان کے لیے 4 مہینے تک کی مہلت ہے، بس 4 منتھس تک کی تمہارے پاس مہلت ہے۔ فَإِن فَاءُوا، اگر تم قسم توڑ کر کفارہ دے دو اور عورت کی طرف رجوع کر لو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرے گا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر تمہاری یہ نیت ہو جائے کہ تم ان کو طلاق دو، نہیں بن رہی ہے، بیوی بھی اڑ گئی ہے، شوہر بھی اڑ گیا، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کو طلاق پہ بھی برقرار ہے، لطیف ہے، ایک طریقے سے طنز ہے ان لوگوں پہ جو کہ اکساتے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر تمہارا طلاق کا پختہ ارادہ ہو جائے اس عظیم رشتے کو ختم کرنے کا، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو عظیم رشتہ ہے اس کو ختم کرنے کا بھی آپشن اللہ کی طرف سے ہی ہے، کسی اور مذہب میں آپ لوگ کو طلاق کا لفظ ہی نہیں ملے گا۔ میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں، ڈپریشن ہو رہی ہے، انگزائٹی ہو رہی ہے، اس سے بھائی اچھا یہ ہے کہ الگ الگ راستے اختیار کر لو۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور طلاق دی ہوئی عورتیں اپنے آپ کو روکیں 3 حیض تک، یعنی 3 ماہواری تک، یہ جو 3 مہینے اس کے اندر اندر اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ کیا مطلب؟ یعنی فرض کر دیں کسی کو طلاق ہو جاتی ہے، اب اس کو عدت میں رہنا ہوگا، اس کو عدت کہتے ہیں، انہوں میں وہ کوئی اور شادی نہیں کر سکتی، اس کو روکے رہنا ہے، اس کو عدت کہتے ہیں۔ گویا کہ اگر شوہر نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں تو وہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، رجوع کرنے کا آپشن ہے، لیکن اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں اس نے تو بس ختم معاملہ، رجوع کا حق ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ شوہر دوبارہ رجوع کر ہی نہیں سکتا دنیا میں، وہ تو کیا کسی کا باپ اس لڑکی کو اس کے لڑکے کے نکاح میں نہیں دے سکتا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، تو تمہیں چاہیے، ان عورتوں کو چاہیے کہ 3 حیض تک، 3 ماہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھو، ہلنا نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ 3 ماہواری کے اندر ہی عدت ختم ہونے کا آپشن ہے، مطلب 3 ماہواری کے بعد ایک بار 3 مہینے کی عدت ختم ہو جائے، یعنی پہلی 2 طلاقوں کے بعد یہ معاملہ 3 مہینے کا ختم ہو جائے تو شوہر کا حق آٹومیٹک ختم ہو جائے گا، لہٰذا اس مدت کے اندر شوہر نے رجوع کرنا ہے، یہ اس کے لیے سیف آپشن ہے، اور اسی مدت کے اندر لڑکی بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب ایک اور معاملہ چلا کہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لے جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے ارحاموں میں، یعنی اب فرض کریں اگر حمل ٹھہر جائے، پریگننسی ہو جائے، اس دوران، اسی عدت کے دوران، عدت سے پہلے جو ہے وہ مقاربت ہوئی ہے اور ہم بستری ہوئی ہے، اور ایک بیوی کے اندر ایک وہ ٹھہر جائے، بچہ ٹھہر جائے، ایمبریو ٹھہر جائے، اب کیا معاملہ کرے گی؟ تو بیوی کو ڈر بھی ہوتا ہے اس پہ کہ شوہر تو ہمیں پھر طلاق دے دے گا، تو وہ اپنا حمل چھپاتی ہیں، یہ بھی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ جب بیوی اس دوران پریگننٹ ہو جاتی ہے نا اور اس کو پتہ چل جائے کہ پریگننٹ ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ سوچتی ہی ہے کہ شوہر جو ہے وہ رجوع کر لے گا اور اپنے نکاح میں لے لے گا، کیونکہ عورت تو چاہتی ہے کہ میں ڈسکلوز نہ کروں، کیوں نہ ڈسکلوز کروں، کیونکہ یہ بچہ میرے پاس رہے گا، وہ جو بچہ ہے وہ تو اس ماں کے لیے ایک جسم کا لوتھڑا ہے، اس کا حصہ ہے، تو چھپاتی ہیں، وہ ٹینڈنسی ہے کہ جھگڑا نہ اٹھے، فساد نہ اٹھے۔ یہاں اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ اور اگر والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، طلاق دی ہوئی عورتوں کو 3 حیض تک تو ایک تو روکنا ہے، لیکن ان عورتوں کو اس حیض کی حالت میں یہ بات حلال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے رحموں میں پیدا کر دیا ہے وہ اس کو چھپائیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ عورتیں ایمان رکھتی ہوں روز قیامت پہ اور اللہ پہ، اس چیز سے اللہ نے اس کو جوڑا ہے کہ اگر تم انسان کی بچی بنو نا اور عورتوں کو یہ معاملہ یقین ہو کہ مجھے اللہ پہ ایمان ہے اور روز آخرت میں کھڑے ہونے کی جواب دہی کا احساس ہے، تو وہ کبھی نہیں چھپائیں گی۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان عورتوں کے شوہر پھر لوٹا لینے کا حق زائدہ رکھتے ہیں، فی ذالک، اس مدت میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کا واقعتاً اصلاح کا معاملہ بنے۔ یعنی اب دیکھیں اس معاملے میں اب اس کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ بیوی جو ہے وہ حمل سے ہے،
اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ابھی 3 مہینے کی عدت ہے، میرے پاس ٹائم لمٹ ہے، اور ابھی میں نے 3 طلاقیں بھی نہیں دی ہیں، صرف 2 طلاقیں دی ہیں، تو وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، تو مرد کو زیادہ حق حاصل ہے کہ اس عورت کو رجوع کر لے۔ اب عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم نے مجھے 2-3 مہینے سے لٹکایا ہوا ہے، میں تمہارے ابا کے گھر نہیں جا رہی، نہیں بھائی نہیں، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اس مرد کو زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو لوٹا لے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مرد ہی کو اصل میں گھر کا سربراہ بنایا ہے۔ اور ایک اور آیت سے اور یہ واضح ہو گیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عربی میں جو لا آتا ہے نا وہ کسی کے حق کے لیے آتا ہے، اور عربی میں جو علا آتا ہے وہ کسی کی ذمہ داری کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں ترجمہ کیا ہو جائے گا، سمجھیے، غور کریے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ایسے کی ان پر ذمہ داریاں ہیں، مثل الذی، یعنی جیسے حقوق شوہر پر ہیں ویسے ہی ان کی ذمہ داریاں ہیں، جیسے حقوق بیوی کے ہیں ویسے ہی انڈائریکٹلی ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ذمہ داریاں برابر نہیں رکھی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگلی آیت نے اس کو اور واضح کر دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے حقوق میں ان پر۔ تو مساوات کاہے کی ہو گئی، ایکویلٹی تو کوئی نہیں ہوئی نا، مردوں کو تو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے ان عورتوں پر، کہ مردوں کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ اب وہ بات الگ ہے کہ مرد اس فضیلت کا غلط استعمال کرے تو اللہ کے یہاں سخت پکڑ ہے، یہ معاملہ تو الگ ہے، لیکن قرآن کا کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ اب اس فضیلت کو عورت ذہناً تسلیم نہ کرے، ریکنسائل نہ کرے، اور ایک دم مرد کے مقابلے میں آنا چاہے، تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اس عورت کی، اور دنیا میں بھی فساد ہوگا۔ تو وَلَهُنَّ عَلَيْهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اب یہ تم عورتوں کو پسند ہو تب بھی اور ناپسند ہو تب بھی، یہ ایک کڑوی گولی ہے جو عورتوں کے گلے سے نہیں اترتی ہے۔ اس لیے یہاں پہ عورت مارچ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، مساوات مرد و زن کے نعرے بھی نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی طرف سے تو یہی قانون ہے کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، بس دا چوائس از یورس۔ عورتوں کو معاملات کو اللہ نے ایز اے وزیر رکھا ہے۔ اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ اس کا یہ جو مرد کو حاکم بنانے کا مشورہ ہے، ایک رائے ہے، ایک شریعت کا حصہ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو سربراہی حاصل ہے۔ اس کا کوئی حکم، عزیز حکیم، اس کا کوئی حکم حکمت کے علاوہ نہیں ہے، اس کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہے۔ واللہ عزیز حکیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔